کچھ لوگوں نے اس لعنت کا تاج بنا کر اپنے سروں پہ پہن لیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو جٹ کا سلام۔ ناظرین، جہیز ایک لعنت ہے اور اس لعنت کی وجہ سے ہماری جو بیٹیاں ہیں، ہماری جو بہنیں ہیں، وہ اس وقت اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں کیونکہ جہیز وہ نہیں دے سکتے۔ ناظرین، ہمیں پتہ ہے کہ جہیز ایک لعنت ہے، لیکن کچھ لوگوں نے اس لعنت کا تاج بنا کر اپنے سروں پہ پہن لیا ہے۔ وہ لوگ ہیں جو جہیز لینے کو اپنا ایک بہت بڑی اچیومنٹ سمجھتے ہیں، بہت بڑا کمال سمجھتے ہیں، لیکن اس لعنت کو پھیلانے میں بہت سارے جو فیکٹرز ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ وہ فیکٹر کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے سب سے بڑا جو فیکٹر ہے وہ ڈیفرنٹ جو NGOs ہیں جو خواتین کے لیے کام کرتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں جی کہ ہم نے اتنی بیٹیوں کا جو ہے، اتنی بیٹیوں کی ہم نے شادیاں کروائی ہیں اور ہم نے ان کو اتنا جہیز دیا ہے، جبکہ ہم جہیز کے خلاف ہیں۔ تو یہی جو تنظیمیں ہوتی ہیں، جو سوسائٹیز ہوتی ہیں، یہ انہی جو لعنت ہے، جہیز جو لعنت ہے، اس کو ارینج کر کے اس بیٹی کے گھر والوں کو دے دیتے ہیں جی کہ یہ لے لعنت، اور یہ اب آگے آپ جا کے دے دیں جو آپ سے جہیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ سب سے بڑا فیکٹر یہ NGOs جو ہماری بچیوں کی شادیاں کرواتی ہیں، بہت اچھی بات ہے، شادیاں کرنی چاہیے، لیکن جہیز نہیں دینا چاہیے۔ اگر وہ جہیز دیتی رہیں گی تو پھر یہ جو لعنت ہے یہ کبھی معاشرے سے ختم نہیں ہوگی۔ دوسری جو اس میں جو بہت بڑی ریزن ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو انٹرٹینمنٹ میڈیا ہے، جو ہمارا میڈیا ہے، اس میں جو ڈراموں میں جو شادیاں دکھائی جاتی ہیں، ان شادیوں میں یہی کچھ ہوتا ہے کہ لڑکی کے گھر والوں نے اتنا زیادہ سامان پیک کر کے لڑکوں کو دے دیا ہے۔ تو وہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ پروموٹ کرتی ہیں اس چیز کو۔ پھر جو لڑکے والے ہوتے ہیں، اگر وہ اس چیز کو دیکھتے ہیں ٹی وی کے اوپر، تو پھر وہ بھی ان کے ذہن میں بھی کہیں نہ کہیں یہ چیز آ جاتی ہے کہ کیوں نہ ہم بھی اس طرح سے چیزیں ڈیمانڈ کریں، اور پھر ہم بھی اپنے جو عزیز و قارب ہیں ان کے درمیان میں واہ واہ کروائیں، جی دیکھیں جی ہم نے جو لڑکی کر کے آئے ہیں وہ کتنے بڑے خاندان سے ہیں، انہوں نے ہمیں کیا کچھ جہیز میں دیا ہے، صرف شو آف کرنے کے لیے، دکھاوے کے لیے۔ لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ اگر وہ لڑکی والے جن سے وہ اتنی چیزیں ڈیمانڈ کر رہے ہیں، وہ اگر وہ دے سکتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں موجود ہر لڑکی کا جو خاندان ہے، جو اس کے والد ہیں یا اس کی جو ماں ہے، وہ جہیز دے سکتی ہیں۔ یہ NGOs کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس کے اوپر جو جہیز دیتی ہیں۔ اور دوسرا جو ہمارا جو انٹرٹینمنٹ میڈیا ہے، جہاں پہ اتنی بڑی بڑی شادیاں دکھائی جاتی ہیں، اس میں اتنے بڑے بڑے جو جہیز ہیں وہ دکھائے جاتے ہیں جی کہ یہ دھیرے لگے ہوئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور چیز کو بھی میں ٹچ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ تھوڑا سا نا ہم اس کی دوسری سائڈ پہ ہم چلتے ہیں کہ آج کل یہ بھی ہو رہا ہے کہ لڑکیوں کے جو پیرنٹس ہیں ان کی طرف سے بھی کافی جو ڈیمانڈز ہیں وہ آنا شروع ہو گئی ہیں۔ جو لڑکا ہے اس کا جو بینک بیلنس ہے وہ اتنا ہونا چاہیے، اس کی تنخواہیں اتنی ہونی چاہیے، اس کے پاس اپنی گاڑی ہونی چاہیے، وہ سیپریٹ اپنے فیملی سے رہتا ہو، اس کا اپنا گھر ہو، دس اینڈ دیٹ۔ اب یہ جو چیزیں ہیں اس کی وجہ سے بھی بہت ساری شادیاں جو ہیں وہ نہیں ہو پا رہی۔ اب آپ میں سے بہت سارے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیا بات کر رہے ہو، لیکن یہ چیزیں حقیقت ہیں۔ لڑکوں کی جن کی تنخواہیں 50 ہزار ہیں، لیکن جو لڑکی والے ہیں جو ان کے اپنے خاندان کے ہی بندے ہوں گے، وہ کہتے ہیں نہیں یار یہ 50 ہزار کے ساتھ ہم کیا اس کے ساتھ کیوں شادی کریں، نہ اس کے پاس اپنا گھر ہے، یہ فیملی کے ساتھ رہے گا، ہماری بچی وہاں پہ سکون سے نہیں رہے گی، ہر وقت اس کو کام کرنا پڑے گا۔ کوئی ایسا رشتہ ڈھونڈتے ہیں جس کی سیلری بھی اس سے زیادہ ہو اور وہ اس بات پہ ایگری ہو کہ جی کہ وہ لڑکی کو علیحدہ گھر میں رکھے گا۔ یہ جو چیزیں ہیں، پہلے تو ہم دیکھتے تھے کہ لڑکی کی طرف سے جو لڑکے والوں ہیں ان کی طرف سے ڈیمانڈز آتی تھی کہ جہیز دینا ہے اور یہ چیزیں، اس طرح کی چیزیں، لیکن اب جو ہے وہ ٹائم تھوڑا سا بدلتا جا رہا ہے۔ اب لڑکی والوں کی طرف سے بھی اس طرح کی عجیب و غریب قسم کی ڈیمانڈز آنا شروع ہو گئی ہیں جی کہ لڑکے کی سیلری اتنی ہونی چاہیے، لڑکا جب شادی کے بعد اپنا اس کا گھر ہونا چاہیے تاکہ ہماری بیٹی وہاں پہ جا کے آرام سکون سے رہے اور وہ اپنے جو ان لاز ہوتے ہیں ان کا کام ان کو نہ کرنا پڑے۔ یہ بہت نیگیٹو چیزیں ہیں۔ یہ جو شادی بیاہ کا جو معاملہ ہوتا ہے بہت سینسٹیو ہوتا ہے، اس میں گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ آپ کو اپنی جو انا ہے اس کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ اور ایسے جو انا کو کمپرومائز کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی جو عزت ہے اس کو ختم کریں، نہیں۔ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ فار دا ٹائم بینگ کچھ عرصے کے لیے آپ اس کو ختم کر دیتے ہیں، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم، وقت کے ساتھ ساتھ آپ وہ سب چیزیں اچیو کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی لڑکی ہے وہ کہتی ہے کہ میرے ہسبینڈ کی اتنی تنخواہ ہونی چاہیے، ہمارا جو انکم ہے وہ اتنی ہونی چاہیے، تو جب آپ شادی کے بعد وہ لڑکی کام کر سکتی ہے نا، جب دونوں مل کے کام کریں گے تو سب چیزیں اچیو ہو سکتی ہیں۔ اگر لڑکا کہتا ہے جی کہ نہیں میری شادی ہو تو مجھے یہ گاڑی مل جائے، مجھے فریج مل جائے، مجھے اچھا موبائل مل جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ پڑھی لکھی لڑکی کو لے کے آئے تاکہ وہ جب مل کے کام کریں گے تو وہ سب چیزیں اچیو کر سکتے ہیں۔ اگر پڑھی لکھی نہیں بھی ہے تو اتنی سینسیبل ہو کہ وہ
جو نظام ہے اس کو چلا سکے، اور وہ جو ہے وہ سکون کے ساتھ وہ سب چیزیں ود دا پیسج آف ٹائم، 1 سال میں نہیں، چلو 2 سالوں کے بعد وہ چیزیں آپ اچیو کر لیں گے، لیکن ایک سکون تو ہوگا. سو جہیز ایک لعنت ہے، اس کے بیچ میں یہ جو ہماری جو این جی اوز ہیں ان کو کنٹرول کرنا پڑے گا، اور جو ہماری جو میڈیا انڈسٹری ہے اس کو بھی کنٹرول کرنا پڑے گا. امید ہے آپ کو میری بات پسند آئی ہوگی. جب کو دیجیے اجازت.